بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر دوسری شادی کی اجازت پر ہے کہ یہ دوسری شادی کے لیے شوہر کو کس کس سے اجازت لینا ضروری ہے، اور اگر بغیر اجازت یہ دوسری شادی یا تیسری یا چوتھی کرے گا تو اس کی کیا کیا سزائیں ہوں گی، اور پاکستان میں کون سا لا اس کو ڈیل کرتا ہے، اور یہ سزا بغیر اجازت کے جو شادی ہے یہ کیسے لی جا ہوگی۔ سب سے پہلے ہم اس میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کون سا لا اس کو ڈیل کرتا ہے۔ مسلم فیملی لا 1961 کا سیکشن 6 پاکستان میں یہ پولیگیمی یعنی ایک سے زائد شادی کا جو تفصیل سے طریقہ کار ہے وہ بیان کرتا ہے۔ جب ایک شوہر دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی کرنا چاہے گا تو اس کو اپنی سابقہ ایک یا ایک سے زائد جو بیویاں ہیں ان سے اجازت لینا بھی ضروری ہے۔ سیکشن 6 کے سب سیکشن کے 1 کے مطابق وہ ریٹن فارم میں اس کو اس کی اجازت نامہ لینا ضروری ہوگا، اور یہ ریٹن فارم میں اجازت نامہ کیسے لیا جائے گا۔ سیکشن 6 کے سب سیکشن 2 کے مطابق وہ ایک اپلیکیشن لکھ کے اس کے ساتھ جن وجوہات کی بنا پر وہ ایک سے زائد شادی جو کرنا چاہتا ہے وہ وجوہات بھی لکھے گا، اور اس کی یونین کونسل میں اس کی فیس بھی جمع کروائے گا، اور جب یہ یونین کونسل میں اپلیکیشن دے دے گا تو اس کے بعد آربیٹریشن کونسل یعنی چیئرمین جو یونین کونسل ہوگا وہ اس کی جو پہلی ایک یا ایک سے زائد بیویاں ہوں گی ان کو اپنے نمائندگان یا معززین منتخب کرنے کا کہے گا، اور دونوں فریقین کی طرف سے جو نمائندگان منتخب ہوں گے ان کی سربراہی وہ چیئرمین کرے گا جو آربیٹریشن کونسل پر مشتمل ہوگا، اور یہ آربیٹریشن کونسل کہلائے گی۔ جب یہ اجازت نامے کی اپلیکیشن کے بعد یہ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا تو اس کے سب سیکشن 3 کے تحت جو آربیٹریشن کونسل کا سربراہ چیئرمین ہوگا وہ پھر اس اپلیکیشن کی جو وجوہات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر فیصلہ کرے گا، اور اپنا فیصلہ کرنے کے بعد وہ اس کو کلیکٹر کے پاس فائنل کرنے کے لیے بھیجے گا، اور کلیکٹر اس کا جو فیصلہ کرے گا وہ فائنل ہوگا، اس کو کسی عدالت میں پاکستان میں چیلنج نہیں کیا جائے گا، اور یہ چیلنج نہیں ہو سکے گا۔ اور اس کے بعد اس کا سیکشن 4 جو ڈیل کرتا ہے کہ وہ اس میں سارے ریکارڈ اور ریزن لکھے گا کہ کن ریزن اور ریکارڈ کی بنا پر وہ اجازت مانگ رہا ہے، اور یہ اجازت اس کو دی جائے گی۔ تو اس میں چیئرمین یونین کونسل یا کنٹونمنٹ بورڈ جو پاکستان میں ہے ان میں اس میں وفاقی گورنمنٹ ایک اپنا نمائندہ منتخب کرے گی جو یہ سارے پروسیس کو ڈیل کرے گا۔ اس کا سب سیکشن 5 سیکشن 6 کا اس میں واضح وہ سزائیں بیان کی گئی ہیں کہ جب ایک شوہر اپنی سابقہ ایک یا ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت یا آربیٹریشن کونسل کی اجازت کے بغیر جب وہ دوسری یا اس سے زیادہ جو شادی کر رہا ہے اس کو کیا کیا سزائیں دی جائیں گی۔ سب سے پہلے جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی سابقہ ایک یا ایک سے زیادہ جو اس کی بیویاں ہیں ان کا پرومپٹ اور ڈیفرڈ جو ڈور ہے یعنی حق مہر ہے اس کو امیڈیٹلی یعنی فی الفور اس پر وہ ادائیگی اس کی لازم ہوگی۔ پرومپٹ حق مہر ایسا ہے کہ جو بوقت نکاح جب اس نے اپنی پہلی جتنی بھی بیویاں ہیں ان سے کیا وہ لکھا گیا، لیکن وہ اس نے ادا نہ کیا ہو، اس کو اس کی سابقہ ایک یا ایک سے زیادہ بیویاں وہ کسی ٹائم بھی اس کی ڈیمانڈ کر سکتی ہیں، یعنی شادی کنزیوم ہونے سے پہلے یا بعد میں۔ اور ڈیفر ڈور ایسا ڈور ہے کہ جو ڈیزولوشن آف میرج کے وقت
शोहर अपनी बीवी को उसकी जो जायदाद है उसे अदा किया जाता है अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ डेथ और डिवोर्स की सूरत में होती है तो ये उसको देना लाजमी है। और इसके अलावा 1 साल तक उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट यानी कैद की सज़ा हो सकती है। और पंजाब में एक जो न्यू अमेंडमेंट की गई है इसमें उसको जो फ़ाइन है वो पहले 5,000 था, अब 5 लाख कर दिया गया है। यानी शोहर को अब वो ये सिंपल इम्प्रिजनमेंट 1 साल तक जो हो सकती है और 5 लाख तक उसको फ़ाइन होगा जो आर्बिट्रेशन काउंसिल की बग़ैर इजाज़त के दूसरी या इससे ज़ायद जितनी भी शादी कर रहा है। और अब हम आखिर में आपको ये बताएंगे कि ये सज़ा उसको कैसे दी जा सकती है और जो मुतासरा फ़रीक है वो किस तरह उसकी दादरसी होगी। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट जिसमें ये वाज़िया बयान कर दिया गया है, जो जजमेंट 2017 PLD SC 187 में, कि ये बताया गया है कि जो मुतासरा फ़रीक यानी उसकी एक या एक से ज़ायद बीवियां हैं कि वो जहां उनकी राइश है उस यूनियन काउंसिल में या जहां उसका निकाह जो उसने उनके शोहर ने किया है उस यूनियन काउंसिल में वो एप्लीकेशन देंगी और यूनियन काउंसिल उस एप्लीकेशन को जो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट होगा वहाँ फॉरवर्ड करेगी और उसके ख़िलाफ़ या फ़ौजदारी कार्रवाई के तहत उसको ये जो सज़ाएं हमने पहले बयान की हैं ये दी जाएंगी। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट और मैं बयान करता चलूँ, PLD 2020 SC 613, यानी कि ये जजमेंट जो है इसमें वाज़िया बयान किया गया है कि वो इमीडिएटली फिल फॉर जो उसकी पहली एक या एक से ज़ायद बीवियां हैं उनको उनका हक महर जो है वो अदा करेगा। और सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट और 1993 SCMR 1901, इसमें वाज़िया बयान किया गया है कि इस सूरत में जब शोहर बग़ैर इजाज़त के आर्बिट्रेशन काउंसिल की दूसरी या इससे मज़ीद ज़्यादा शादियां करता है तो इसकी सज़ा सुनने के इसकी जो इसके ख़िलाफ़ जो एप्लीकेशन है उसको मुतल्लिका मजिस्ट्रेट जो सुनने का मजाज होगा वही मजिस्ट्रेट इसको सज़ा देगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगे इसको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।